یہ جو سو کالڈ سجاد جانی کی وائف انٹرویوز دے رہی ہیں، ان کو خود بھی نہیں پتہ انہوں نے انٹرویو میں بولنا کیا ہے۔ یہ ایک انٹرویو میں بولتی ہیں کہ سجاد جانی کی یہ سیکنڈ وائف ہیں، اور پھر بولتی ہیں کہ 8 سال ان کا رشتہ ان کے ساتھ رہا۔ جو ایک اور ان کی وائف ہیں، ان کا انٹرویو آیا تو وہ بولتی ہیں کہ میں جو ہے سیکنڈ وائف ہوں۔ تو ان محترمہ یہ جو میڈم عبیرہ ہیں، ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ یہ کس نمبر کی وائف ہیں، اور ہر انٹرویو میں انہوں نے الگ الگ قسم کی باتیں کرنی ہوتی ہیں، اور ان کو سجاد جانی نے اتنا پریشان کیا، اتنا ٹارچر کیا، یہ ڈپریشن کی، انزائٹی کی پیشنٹ ہو گئیں۔ اور تو انزائٹی اور ڈپریشن کے پیشنٹ ایسے کب ہوتے ہیں؟ جب سجاد جانی نے ان پہ ظلم کیا تھا، یا سجاد جانی نے اتنی زیادہ کامیڈی ان کے ساتھ کی تھی کہ اب یہ ہنس ہنس کے انٹرویو دے رہے ہیں۔ جن عورتوں کے ساتھ ظلم ہوا ہوتا ہے نا، وہ اس طرح ہنس ہنس کے انٹرویو نہیں دیتی ہیں، وہ اس طرح مزے لے لے کے، چسکے لے لے کے انٹرویو نہیں دیتی ہیں۔ ان محترمہ کو یہی نہیں پتا کہ مجھے بولنا کیا ہے۔ مجھے اگر سجاد جانی عورتوں کا اتنا شوقین ہے، اس نے 5-10 شادیاں کی ہوئی تھیں، تو آپ نے اس سے شادی کیوں کی؟ وہ جوان بچوں کا باپ تھا، تو آپ کی عقل کہاں چلی گئی تھی؟ آپ نے اس سے شادی کیوں کی؟ آج سجاد جانی نے آفتاب اقبال کا شو جوائن کرنے کی جب سے نیوز دے دی ہے، برداشت نہیں ہوا۔ مطلب جب آپ کا رشتہ ہی اس سے ختم ہو گیا ہے، تو جو عزت دار عورتیں ہوتی ہیں نا، جن کو اپنی عزت کا پاس ہوتا ہے اور دوسرے کی عزت کا پاس ہوتا ہے، جب آپ کی، اور ایک طرف یہ محترمہ بولتی ہیں کہ ہماری طلاق کو 3 سال ہو گئے ہیں نا، تو جب آپ کی طلاق کو 3 سال ہو گئے ہیں، تو پھر آپ انٹرویو کے اندر یہ کیوں بول رہی ہو کہ وہ گھر نہیں آتا، وہ بچے کا خرچہ نہیں دیتا، وہ یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا؟ جب طلاق ہی ہو گئی ہے تو اس نے آپ کے گھر آ کے کیا کرنا ہے؟ طلاق کے بعد بھی اس کو اپنے گھر پہ بلانا ہے آپ نے؟ تو پبلسٹی کے لیے یہ سب کرنا اور سجاد جانی کو گندا کرنے، اب تو طلاق ہو چکی ہے، اب وہ بندہ کیسا ہے، کیسا نہیں ہے؟ عزت دار عورتیں جو ہے نا، وہ اپنی ذاتی زندگی کی باتیں سے سوشل میڈیا پہ نہیں لے کر آتی ہیں۔ تو ان محترمہ کے جتنے انٹرویوز ہیں اس میں جا کے دیکھیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے مجھے بولنا کیا ہے، کس انٹرویو میں اس نے کیا بولا ہے، کس میں اس نے کیا بولا ہے، کہیں یہ کیا بول رہی ہے۔ اور یہ پریشان ہے اتنا میک اپ کر کے، اتنی ہستی بستی یہ بیٹھ کے، اور یہ جو جتنے بھی اینکر اس کا انٹرویو لے رہے ہیں ان کے ساتھ یہ کس طرح کھلکھلا کے بات کر رہی ہے۔ تو اس کو سجاد جانی نے اتنا ٹارچر کیا تھا کہ یہ سب اینکرز کے ساتھ اتنے مزے سے باتیں کر رہی ہے، اتنا میک اپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اور اتنے مزے سے یہ تو انٹرویو دے رہی ہے۔ سجاد جانی نے ایسا کون سا ظلم کیا تھا جس کی وجہ سے یہ اتنی خوش باش ہو گئی ہے؟ ورنہ جن عورتوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے ان کو تو کچھ بھی یاد نہیں رہتا، نہ میک اپ کرنا یاد رہتا ہے۔ اور ان محترمہ کو 3 سال 4 سال بعد یاد آیا کہ سجاد جانی جو ہے نا اتنا ظالم تھا، اس نے مجھے ذہنی مریض بنا دیا، اس نے مجھے زندہ لاش بنا دیا۔ تو بہن جی، آپ 3-4 سال کدھر تھیں؟ آپ کو 3-4 سال یاد نہیں آیا کہ سجاد جانی نے آپ پہ اتنے ظلم کیے ہیں؟ تو اس بندے کو گندا کرنے سے بہتر ہے آپ اپنے اندر جھانک کر دیکھو۔ اگر آپ کا ان کے ساتھ رشتہ تھا تو آپ کو اپنی ذاتی، اپنے گھر کی باتیں میڈیا پہ لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر آپ میڈیا پر لے کر آئی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ جان بوجھ کے اس بندے کو گندا کر رہی ہو۔ عزت دار عورتیں اپنے گھر کی باتیں جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آ کے نہیں کرتی ہیں۔ تو آپ کو بھی اب کچھ چاہیے جس وجہ سے آپ یہ سوشل میڈیا پہ ہنس ہنس کے، مزے لے لے کے، چسکے لے لے کے انٹرویوز دے رہی ہو۔ تو یہ آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ ظلم ہوا ہوتا تو آپ کے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہوتے، جبکہ ایسا تو کچھ نہیں ہے، آپ کا سب کچھ سلامت ہے۔